بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیت کے تعلق سے یہ تیسرا حلقہ ہے۔ دوسرے حلقے میں ہم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث بیان کی تھی، لیکن حدیث کے صرف الفاظ پڑھے تھے۔ آج پھر اس حدیث کو دہرا کر اور اس کا ترجمہ اور اس کے مطالب پر غور کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ابو سلمہ کی وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ، رواہ مسلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ تو ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے پیچھے رہ جانے والے جو ان کے اہل و عیال ہیں تو ان کی نیابت فرما، یعنی ابو سلمہ کی نیابت فرما۔ یعنی مطلب ابو سلمہ کے نہ ہونے پر، ان کے موجود نہ ہونے پر ان کی زندگی میں یا ان کے اہل و عیال کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کو تو اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے، اپنی تائید سے اس خلا کو پر کر دے۔ یہ وخلف ہو کے معنی ہیں۔ وافسح له فی قبرہ، اور آپ واغفر لنا وله یا رب العالمین، آپ نے اور مزید یہ فرمایا یعنی کہ اے رب تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما، اے رب العالمین۔ رب العالمین یعنی یہ واسطہ یا یہ وسیلہ اختیار کیا اللہ کی ربوبیت کا، واسطہ دے کر کہا واغفر لنا وله یا رب العالمین، اے رب العالمین تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی یعنی ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرما، اور وافسح له فی قبرہ، اور اللہ تو ان کی قبر میں کشادگی پیدا کر دے۔ فصیح یعنی خوب کشادہ لمبی چوڑی ان کی قبر کو بنا دے، اور ان کے لیے ان کی قبر میں روشنی کا انتظام کر دے، نور بنا دے، ان کی قبر کو منور کر دے۔ یہ آپ نے دعائیں دی تعزیت کے موقع پر۔ اس دعا میں جو ہے پانچ قسم کی دعائیں ہیں۔ یہ کلمات 5 قسم کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، خاص آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعا کی اور ان کے لیے رفع درجات کی دعا کی۔ ایک تو مغفرت کی دعا کی ابو سلمہ کے لیے، دوسرے پھر ان کے رفع درجات کے لیے بھی دعا کی، اور ان لوگوں میں رفع درجات جو ہدایت یافتہ یعنی اہل ایمان اور اہل ہدایت لوگوں میں جو جنت میں ہیں، ان جنت والوں میں بھی آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ تیسری دعا تھی کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اہل و عیال، ان کے لیے تو مددگار رہے، ان کے لیے تو مدد فراہم کرتا رہے، توفیق ان کو دیتا رہے، یعنی اپنی تائید اور اپنی نصرت اور اپنی مدد سے ان کو نوازتا رہے۔ یہ تیسری دعا تھی۔ اور چوتھی دعا تھی، پھر آپ نے ان کو کہا کہ ان کی اور ہماری، اے رب العالمین، سارے جہان کا رب، پروردگار، پالنہار، تو ان کی بھی مغفرت اور ہماری بھی۔ پہلے کہا واغفر لنا، پھر کہا وَلَهُ، ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما، اے رب العالمین۔ اس کے بعد برزخی زندگی کو ذہن میں تصور میں لا کر کے آپ نے کہا کہ اس وقت وہ قبر میں ہیں تو ان کی قبر کو اے اللہ تو کشادہ بنا دے، یا ابھی تھوڑی دیر میں ہو سکتا نہ بھی قبر میں ہوں، لیکن قبر میں تو جانا ہے مرنے کے بعد۔ تو کہا وہ برزخی زندگی میں جب وہ قبر میں ہوں گے تو ان کی قبر کو کشادہ، یعنی قبر میں تنگی نہ ہو، کیونکہ عمل اور کردار کی بنیاد پر قبر بھی دبوچتی ہے۔ تو کہا
اور قبر بھی تنگ ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے۔ برزخ کی زندگی، یہ حس محسوس ہم نہیں محسوس کر سکتے جو اس دنیا میں ہے کہ قبر پہلی تو کتنی دور تک پہنچ گئی، نہیں۔ مقصد ہے اندر جو ہے جو برزخی زندگی ہے، اس میں قبر میں جب وہ ہوں گے تو ان کو لگے کہ ان کی قبر بہت کشادہ ہے، بہت کشادگی، بہت کشادہ ہے اور بہت منور ہے۔ یہ ان کے لیے تو بنا دے، ہم کو تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن ان کے لیے جو ہے قبر میں جو ہے ان کے لیے، اس لیے کہا وفسح لہو، ان کے لیے تو فسیح کو کشادہ کر دے ان کی قبر کو، اور ان کے ہی لیے ان کی قبر کو منور کر دے۔ یہ دعا دی آپ نے، جو ہے تقریباً 6 دعائیں ہیں، آپ 6 دعائیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو مغفرت کی، خاص ابو سلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کی، نمبر 1۔ دوسرے ان کے لیے رفع درجات کی دعا کی، 2۔ نمبر 3 ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تو ان کا مددگار رہنا۔ نمبر 4 پھر آپ نے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اور ساتھ میں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے۔ 5ویں نمبر پر ان کی قبر میں، ان کے لیے برزخی زندگی میں ان کے لیے 2 دعائیں دی، ایک کی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ بنا دے، اور دوسرے ان کی قبر کو منور بنا دے۔ یہ 6 دعائیں ہیں۔ اس دعا میں، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے گھر والوں کی مصلحت کے لیے، یعنی خود اس کی میت کی مصلحت کے لیے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے گھر والوں کی بھی مصلحت اور اس کے مفاد کو ذہن میں رکھ کر کے ایسی دعائیں دینا چاہیے کہ جس سے گھر والوں کو تسلی ہو اور میت کو بھی فائدہ ہو، اور خود زیارت کرنے والا، تعزیت کرنے والا بھی اس سے مستفید ہو، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایسا موقع ہوتا ہے جب کہ رقت قلب طاری رہتا ہے، اور رقت قلب کے ساتھ جو ہے دعا جو ہے وہ قبولیت کے قابل ہوتی ہے، قبولیت کے قابل ہوتی ہے، یعنی وہ من جملہ ایسے احوال اور ایسے اوقات ہوتے ہیں جب کہ جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری روایت ہے ابو سلمہ کی وفات کے تعلق سے، باتیں بہت ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری روایت ہے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعزیت کی تھی ان کے باپ کی وفات کی مناسبت سے، ان کے باپ یعنی جعفر، اور کس کی تعزیت کی تھی؟ عبداللہ کی۔ یہ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، جعفر جو ہے جعفر طیار کے نام سے بھی ان کا لقب تھا، طیار۔ بہرحال یہ جعفر وہ صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے جب وفات کی خبر آئی مدینہ منورہ میں، اس غزوے میں آپ شریک نہیں تھے، تو جب وفات کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ، جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما، ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم اخلف جعفر فی اہلہ وبارک لعبداللہ فی صفقت یمینہ، یعنی اے اللہ تو جعفر کی نیابت کر، جعفر تو اب اس دنیا سے چلے گئے لیکن جعفر کی جگہ پر گویا تو مددگار رہنا ان کے اہل و عیال میں، جیسا کہ پہلے میں نے ابو سلمہ کی وفات میں بھی ذکر کیا، یہی دعا تقریباً وہاں بھی ہے اسی معنی میں۔ تو یعنی اب جعفر کے اہل و عیال میں اے اللہ تو مددگار رہنا ان کے اہل و عیال کے لیے، کیونکہ جعفر موجود نہیں ہے، ان کے اہل و عیال ہیں۔ دوسرا کہا عبداللہ موجود ہے ان کا بیٹا، تو اس کے لیے اے اللہ تو اس کے ہاتھ سے انجام پانے والے کاروبار، صفقت یمین، ان کے داہنے ہاتھ سے یا ان کے ہاتھ سے انجام پانے والے کاروبار، صفقہ کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی کام، کوئی بھی یعنی نشاط، تو کہا ان کے ہاتھوں سے انجام پانے والا کاروبار اے اللہ تو اس میں برکت عطا کر، اس میں برکت عطا کر۔ یہ دعا دی عبداللہ ابن جعفر کو تعزیت کرتے ہوئے ان کے باپ کی وفات کی مناسبت سے۔ یہ جعفر ہی کی وفات کے موقع پر نبی کریم دوسری روایت کے موجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم. یہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، سنن کی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے تم لوگ کھانا بناؤ، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے، وہاں تو وفات ہوئی نہیں تھی، خبر آئی تھی، تو کہا ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، یعنی دل سب کا بھرا ہوا ہے صدمے سے، ابھی وہ کھانے پینے کی فکر میں نہیں، یعنی کھانا پینے کا اہتمام نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ کھانے پینے کا اہتمام کرو. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجتماعی زندگی میں ہم دوسروں کی فکر کریں، اور خاص طور سے جب کوئی انسان کسی مصیبت میں ہو، کسی صدمے میں ہو، تو اس وقت جو ہے ہمیں اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے کیسے چلے گی، جو مادی زندگی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے آپ نے عام لوگوں کو جو ہے کہا کہ اس وقت ان کی جو ہے مدد کرو، ان کے لیے کھانا پانی کرنے کا اہتمام کرو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ تیسری روایت تھی، اور آج کے حلقے کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگلی گفتگو میں کچھ باتیں اور تعزیت کے تعلق سے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق توفیق، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.